والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محب محسی رکن شورا اور وسطی پنجاب کے امیر پیر سید توقیر حسنین شاہ صاحب، ضلع میاں والی کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر محمد ارشد صاحب، دیگر جملہ عہدیداران اور سٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام، سادات کرام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات، اور مہمانان گرامی قدر، جملہ کارکنان تحریک لبیک پاکستان، معزز و محتشم سامعین حضرات، میاں والی کی سرزمین پر آپ کے درمیان میں بھی حاضر ہوں۔ میاں والی کا خطہ اور یہ سرزمین کسی سے پوشیدہ نہیں، بالخصوص غلامان رسول اور عشاقان مصطفیٰ اس سے بے بہرا نہیں ہے۔ جس سرزمین میں بطل حریت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضور کے سپاہی اور تحریک ختم نبوت کے مجاہد اور تحریک پاکستان کے سرگرم سپہ سالار موجود ہیں، پھر جس ضلع کی جیل میں غازی الدین صاحب جیسی شخصیت موجود رہی، پورے پاکستان میں بلکہ مسلمانان عالم میں میاں والی متعارف ہے، اور ان کے فضل و برکات سے آپ حضرات کی یہ خوش آمد رہی۔ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے حضور کے قدمین شریفین کے توسط سے غیرت دینی سے مالا مال فرما رکھا۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری دولت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ کیا بات، آپ کے علاقے میں یقیناً بلوچ رہتے ہوں گے، بالکل سارا ہے، ریتیلے علاقوں میں بلوچ رہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ بلوچ بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو
کچھ نہ کچھ وصیت کرے، اس سے اس کے مستقبل کو تابناک اور بہتر دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے اسے وصیت کر رہا ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ تجھے اپنے وطن کی آب و ہوا پسند آ جائے۔ تو جڑا دوڑ دوڑ کے باہر جا رہے ہیں نا، کدی امریکہ کدی برطانیہ، پھر اتنے جناب تبلیغ دا بڑا پرچم بلند ہونا ہے، وہ میں بلند کرنا ہے، دین دا بڑا پرچم بلند کرنا ہے، تے ہدایت دا پیغام اتنے میں دینا ہے، امریکہ برطانیہ سوئٹزرلینڈ آئرلینڈ تے یورپ کی ساری دنیا نو مسلمان میں کرنا ہے۔ تے اقبال کہتا ہے پی بڈھے بلوچ آخیا پی پترا میں تے آنا پی میری پنجابی چونکہ آپ سے مختلف ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے ملی جلی ہو۔ اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا لب و لہجہ چونکہ علاقائی زبان تھوڑے سے فاصلے پر پھر بدل جاتی ہے، لہجے میں فرق آ جاتا ہے۔ ویسے جی سارا پنجاب ہے۔ بلوچ کہہ رہا ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، بیٹا میں تے یہ دعا کر رہا کہ تینوں اپنے وطن دی آب و ہوا پسند آ جائے، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، اس سہارا نالوں نہ دلی بہتر ہے تے نہ بخارا بہتر ہے، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں۔ یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے کہ اسلام امن سکھاتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بھائی صرف اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام پہلے غیرت کا سبق دیتا ہے، پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بھائی یہ دو نعرے جو چلتے ہیں نا تحریک لبیک میں، ایک تو یہ نعرہ جو ابھی آپ لگا رہے ہیں، دوسرا نعرہ تاجدار ختم نبوت۔ قائد نے جس طرح نعرہ لگا دیا ہو، قیامت تک پھر تحریک اور تنظیموں میں نعرہ اسی طرح چلتا ہے۔ بے شک پہلی بات تو یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ، لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ کر کے حضور کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے۔ جیسے میں اگر کسی سے بات کروں، یہ صاحب ہیں نام محمد عمران، آپ کے پاس عہدہ کیا ہے؟ میں رابطہ برائے انتظامیہ۔ جی بسم اللہ۔ محمد عمران صاحب سے میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، کبھی پیچھے دیکھنے لگ جاؤں، کبھی ادھر دیکھوں، بات ان سے کروں تو یہ کہیں کہ بھائی عجیب آدمی ہے، اگر آپ نے بات مجھ سے کرنی ہے، یہ گل میرے نال کرنی تھی، مرودوں کی بہن ہے، ای تو میرے حال ویخ، ای دل تے مڑ کی ہے، سجے کھبے مڑ کی بہن ہے، یہ پیچھے کی ہے، یا پاڑوں پچھوں ویخ لے تے سجے کھبے ویخ لے، یا میرے نال گل کر، ایویں گل ہے۔ بے شک تے ایتھے عمران صاحب نال کوئی بندہ گل نہیں کردا پیا، ایک امتی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ جے سارے نبیاں دے امام نے، سلطان الانبیاء نے، صاحب قرآن نے، ساری کائنات دے آقا مولا نے، انہاں دی بارگاہ چ ایک امتی
حضور دی بارگاہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اگر ایک باری بندہ آ کے لبیک یہ مانا ہے کہ یا رسول اللہ میں ساری زندگی حاضر ہوں. بھائی گل انجے اثر کرے نہ کرے سارے بندے تو لبیک تے نہیں نا. اتنے مجمع سارے بندے لبیک تے نہیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد. بے شک گل سننے چڑھ نہیں نا. بالکل آئے بھی تجھے سے رہی ہو. ایک باری بندہ لبیک آکھے لبیک یا رسول اللہ دے مانا ہے کہ یا رسول اللہ میں ساری زندگی حاضر ہوں. دو باری بندہ لبیک آکھے تے مانا ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا تے بھی حاضر ہوں تے قبر تے بھی حاضر ہوں. تے جے ترے باری بندہ لبیک آکھے تے مانا ہے یا رسول اللہ میں دنیا تے بھی حاضر ہوں قبر تے بھی حاضر ہوں تے میدان محشر تے بھی حاضر ہوں. ہوں ایک مسلمان جن نے کلمہ پڑھیا ہے جن نے مینوں یقین ہے میں یقین نال کہہ سکنا کہ میاں والی سرزمین تے ایتھے عیدگاہ والی اس جگہ تے اسی سارے مسلمان اکٹھے ہاں تے حضور دے غلام ہاں. ہاتھ چکن کا مطلب ہاتھ چاہ کے آخر کا مطلب ہے کہ جی بندہ اٹھنے کو ہاتھ چاہے یہ مطلب ہے کہ ادھا کو بندہ حاضر ہے. جی اٹھنے چاہے تو منا حاضر ہے پاؤنا. جی پورے ہاتھ چاہے تو مطلب ہے پورے طریقے 100% بندہ حاضر ہے. ایک منٹ جیڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے کعبہ شریف کدھر ہے جی میری کنڈ مگر تو نہیں اس سائڈ پہ. جیڑا بندہ کلمہ گو مسلمان ہے او حضور میرے ول نہیں رکھنا تے سجے کبے نہیں رکھنا. توجہ رکھنی ہے مدینہ پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ تے منہ لکا کے نہیں چادر لا کے. اے تے عشق رسول دی گل ہے نا. اقبال کہتے ہیں آج ساکی ناز پیمانہ گفتم مینو پیمانے دیاں تے ساکی دیاں تے شراب دیاں تے مصنوعی عاشقی معشوقی دی گلاں مینوں نہیں آوندیاں. اقبال کہتے ہیں گلاں مینوں نہیں آوندیاں نہ ساکی دی نہ پیمانے دی نہ شراب دی نہ وصل دی نہ فراق دی مصنوعی گلاں مینوں نہیں آوندیاں. ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہتے ہیں میں تے عشق رسول دی گل کی تھی انج تے بابے رمی یہی سب کے دیتا ہے. امیر المجاہدین علامہ خواجہ حسین رضوی صاحب نے پوری کائنات نو پوری دنیا نے یہی سب کے دیتا ہے کہ عشق رسول دی گل کرنی تے انج نہیں کرنی. بلکہ آپ نے واضح کیا ہے نا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم کر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے 2 دن کم بھی جیے تو اس میں حیرت کیا ہے ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. منہ چھپا کے نہیں حضور وال توجہ کر کے کہ جنہ کو بندہ حاضر ہے نا جی تسی میں نے ویڈیو جی دیکھا ہوئے گا میں کدی اتنے انج نہیں کیتا بلکہ میرے نال جڑے صاحب بیٹھے ہون میں انہوں نے ارک چک کے انج انہوں کہنا بھی ہاتھ پورا اتنا چکو تے پورے طریقے نہ کہو تے جڑا بندہ ہوں اتنے مجمع موجود ہے انہیں ساڑی خاطر نہیں مشورہ میرا ضرور ہے مشورہ میرا ضرور ہے تے سجے کھبے ویکھ کے نہیں حضور وال توجہ کر کے تے 100% حاضری دا اظہار کر کے تے پوریاں باواں چک کے تے نعرہ لانا کہ لبیک رسول اللہ
تاجدار ختم نبوت زندہ باد بھائی 3 مرتبہ کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی من سب نبی سب نبی سب نبی اے دیکھو کتنے چمکتے چہرے اور اے سٹیج تے یہ خوشامد نہیں اے میں خوشامد نہیں کر رہا واقعتاً تے چمک جڑی ہے او امریکہ دے میک اپ نال نہیں چمک تے عشق رسول نال ہے نا بے شک چمک عشق رسول نال ہے بے شک اے تے کنے چہرے میں دکھا سکنا نوجوان جے تسی کہو نا بھی جناب تے سٹیج تے یہ تیار ہو کے بیٹھے نے بندے انہوں پتہ بھی سٹیج تے بہنا ہے تے اے جو سائیڈاں تے کھڑے نے بندے اے تے تیار ہو کے نہیں نہ بیٹھے وہ بھائی اوریجنل سر تے ٹوپی بھی نہیں اے جنہیں اپنی چادر درست کر رہے ہیں جے داڑھی منڈی ہوئی ہے شیو ہے جے تیرے تے عشق رسول دی چمک نہ ہوئے تو پھر کہنا میں خوشامد کر رہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا بجلی تیرے نور سے انقلاب آئے گا بجلی تیرے نور سے انقلاب آئے گا بجلی تیرے نور سے انقلاب آئے گا چھوٹی گاڑی تے بندہ بیٹھا ہوئے موٹر سائیکل تے سائیکل والی نظر ایڈی دور نہیں ہوتی نظر ڈرائیور دی قریب ہوندی ہے موٹر سائیکل جے سائیکل تے موٹر لگ جائے موٹر دے بغیر سائیکل ہوئے تو پھر نظر نزدیک ہوندی ہے بے شک تے سائیکل نو جے موٹر لگ جائے تو پھر نظر ذرا دور پیندی ہے تے جے وڈی گاڑی تے بندہ بیٹھا ہوئے جس رفتار تیز ہوئے او ڈرائیور دی پھر نظر دور پیندی ہے بے شک تے میں چونکہ اس وقت سارے جناب انہاں دی اے میرے کنڈ مگر کھلوتے ہیں تے میں ہن وڈی گاڑی تے بیٹھ کے دور تک میں ویکھنا پیا ہوائی جہاز تے دور والے بندے نہیں سمجھنا پیا دور کھڑے ہیں تو میرے نال مل کے چلنا ہے انشاءاللہ تے اور کوئی ویکھے نہ ویکھے تے سرکار تے ویکھ رہنا اور میں جلسے باہر ہا کے ہے کہ انتخابی جلسہ تھی نا خانے وال پھر ڈیرا اسماعیل خان وہ تو میں پٹھانا نو دس کے آیا کہ بھائی جدوں تیر تے مہر لانی ہے نا تے ادوں بلاول بھٹو تے زرداری ویکھ نہیں رہا ہونا تے جے شیر تے مہر لانی ہے تے شہباز شریف تے مریم نواز تے نواز شریف ویکھ نہیں رہے ہونے یہ پی ٹی آئی دے بلے تے مہر لائی تے عمران خان جو ساری کائنات دا بہترین وزیر اعظم ہے قابل ترین وہ ویکھ نہیں رہا ہونا بے شک بلے تے مہر لائی تے پی ٹی آئی قائد ویکھ نہیں رہا ہونا تیر تے مہر لائی تے پیپل پارٹی دا قائد ویکھ نہیں رہا ہونا جے شیر تے مہر لائی تے نون لیگ دا قائد ویکھ نہیں رہا ہونا لیکن جنہوں کرین تے مہر لانی ہے پھر مدینے دا تاجدار ویکھ رہا
جی یہ گل دین چاہے نا جی وہ ویکو جناب شاہوری ساڈے مگر تھانے کھوریا اسن کے نہ اسن انہاں کھورے کوئی انسپیکٹر واقف ہے کہ نہیں، یہ جناب ضلعی امیر نے انہاں کھورے کوئی جانو ہے کہ نہیں، یہ عدالت گئے تو انہاں کھورے مجسٹریٹ کو واقف ہونا ہے کہ نہیں، انہاں دا جناب کوئی پتہ نہیں کوئی ایس ایچ او کوئی تفتیشی کوئی آئی او انویسٹیگیشن آفیسر کوئی ایس پی انویسٹیگیشن پتہ نہیں واقف ہونا ہے کہ نہیں، تو سارے کام وچ ہی رہ جانے نے، تو مڑ سانو لوڑ پاؤنی ہے پی ٹی آئی والے دی نون لیگ دی تے پیپل پارٹی دی بھائی وہ جڑی مائی غارے سور تے چڑھ رہی سی، غارے سور تے اینی بلند غار جڑے لوگ گئے ہون گے اوپر اتنے موجود ہون گے بے شک جتھے غارے جس غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا جو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار تشریف فرما رہا ہے ہجرت دے وقت او غار سور مائی اوپر چڑھ رہی سی غار دی زیارت واسطے قریب پہنچ چکی سی پاکستان دے ایک شیخ الحدیث وہ کہندے نے میں ویکھیا نا تے مائی صاحبہ کمزور ضعیف العمر بڑی ٹھیر عمر دی مائی تو میں ویکھ کے کہ اماں جی آج تو 40 سال پہلے دی گل ہے آج تو تقریباً 40 سال پہلے دی گل ہے وہ شیخ الحدیث صاحب کہندے نے میں مائی صاحبہ نے ویکھیا نا تو میں کہ اماں جی تسی تھلے کھلو کئی بار سلام کر لو ایڈی اتنے آ گیا ہو جی تو ہاتھ چھٹ گیا نا پتھر نالوں تے تھلے جاون تو پہلوں پتھر نال ٹکرا کے تہاڈی جند نکل جانی ہے میں کہ اماں جی تسی اتنے جو آ گئی ہو ایڈی اچھی تے تھلے کھلو کے سلام کر لیندیاں تے دعا کر لیندی تے مائی صاحبہ تسی اتنے آ گئی ہو تے جی ہاتھ چھٹ گئے نا پتھر نالوں تے تھلے جاون تو پالوں پتھر نال وج کے تہاڈی جند نکل جانی ہے تے مائی آکھے پترا یہ دعا مانگے انج ہو جائے یہ دعا مانگے ایویں ہو جائے میں آخیا میری سمجھ تے آ گئی شیخ الحدیث صاحب کہندے نے میری سمجھ تے آ گئی میں آخیا ماں جی وہ کیوں انہاں کہ پترا جے میں ہاتھ چھڈاں تے میرے دو ترے پوترے نے لوگ مینے مار سن کہ تہاڈی ماں حج کرنا ہی گئی غار سور دی زیارت کرنا ہی گئی وہ تے خودکشی کر گئی آئی تے جے ہاتھ چھٹ جائے اپنے آپ تے ڈگاں تے راہ مر جاواں تے زندگی نکل جائے تے میدان معاشر میں یہ جو آکھاں گی نا کہ یا اللہ میں گناہ گار ضرور ہاں خطا کار ضرور ہاں پر مری تے تیرے یار دی راہ چا نا اساں دین دے نال کھلونا ہے اساں کھلونا دین نال ہے نہ جتے بندہ نہ جتے مڑ جت جاسی پھر صحیح مڑ صحیح اگلی بار صحیح اس تو اگلی بار صحیح ساری جند نکل جائے ساری زندگی چ بندہ نہیں جتتا سانو موت آ گئی کم از کم میدان حشر اسی یہ کہہ سکیں گے یا اللہ گناہ گار ضرور ہاں خطا کار ضرور ہاں پر تیرے دین دے نال کھڑے رہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پتہ لگ گیا سی کہ کی ہونا ہے ایتھے ساڈے کول تساں سنیا ہونا کنے کنے بزرگ جڑیاں گلاں کردے نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی پچھلے 1 سال 2-3 مہینے پہلے بابا جی دونوں حیات سن ساری زندگی میرے بزرگاں نے اس سے بیٹھے ہوئے سن اتنے ویڈیو تسی دیکھی ہوگی تے میرے والد صاحب نے جڑے بندے نو کہا نا کہ تیرے گھر جڑا پتر ہونا ہے تو پہنا میں بد دعا دیندا فلانا پیر تے تیرے پتر مر جانے نے ہونے کا ہی نہیں انہاں انج کاغذ رکھ کے نا انگوٹھے نوں سیاہی لگی سی انہاں اتنے رکھ کے کاغذ ولیٹ کے انہوں آخیا بھی آ لے جا اپنی سوانی دے گل کر دے تے جڑا تیرے گھر الٹرا ساؤنڈ کرن تو بغیر انہاں کہا جڑا تیرے گھر ہونا ہے وہ دھی نہیں ہونی پتر ہونا ہے تے اون دی کنڈ تے میرا جڑا اے انگوٹھا میں لایا نا کاغذ تے تعویذ بناون واسطے اے انگوٹھا میرا اودی کنڈ تے لگا سی وہ شور علی موجود ہے انہیں ہن 40-42 سال عمر ہے میں پچھلے دنوں ڈیرا اسماعیل خان گیا نا جی چونکہ سی پیک دے رستے گیا تھا اسلام آباد دے رستے اس تو جناب نہ پھر ملاقات نہیں ہو سکی واپسی تے بھی اور جاندیاں بھی اتھے حضرت خواجہ محمد باران رحمۃ اللہ علیہ مزار سی کراچی تحصیل
انہاں کہ یہ پیر پٹھان دے خلیفے نے تے وہ حج تے گئے تے انہوں چھڈ گئے اپنے آستانے تے بھئی یہ جڑا میاں باران ہے نا یہ میرے آستانے تے راسی تیری ڈیوٹی ہے تو اتنے رہنا ہے. آپ حج تے چلے گئے. جدوں حج تے گئے تے پیر پٹھان دا چھوٹا بچہ چھوٹی عمر دا سی بیٹا وہ فوت ہو گیا. انہاں کہا بھئی یا اللہ جے تو مارنا تے پہلو مارے آ جدوں اتنے آن ہن تو میری ذمہ داری ہے نا. جے تو مارنا سی تو میں پہلو مار دوں کہ ہن تو میرے حوالے کر گئے نے کہ ہن تو مہربانی فرما نا ہن زندہ کر جدوں آ گئے ادوں مار لویں یا پہلو مارنا آئی تو بچہ زندہ ہو گیا. میں انہوں نے مزار تے تحصیل کلاچی چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان پروگرام سن انتخابی جلسے سن پھر میں اتنے سن تو انہوں نے مزار تے میں گیا تو میں دور تک پہنچ گیا تو پھر بھی انہوں نے توجہ شامل حال سی. پھر میں ارادہ کیا کہ انہوں سپیشل کسی اور کام تو بغیر ہی انشاءاللہ مزار تے دوبارہ حاضری دیں گا. آج بھی اسی سننے ہیں کہ کئی لوگ 14 صدیاں بعد ایسے ہیں جنہوں نے پتہ ہے کہ کل کی ہوئے گا تا ہی خبر دیں نا جی. میں کتاباں دے حوالے کی گل نہیں کی میں تو وہ گل کی جیڑی اکھاں نال ویکھی سی تو بندہ زندہ موجود جنہوں نے کہا بھی تیرے پتر دی کانڈ تے تیرے بیٹے دی کانڈ تے میرے انگوٹھے کا نشان لگا سی. وہ حالی بندہ موجود ہے 40-42 سال دی عمر ہے وہ دی کمر تے کانڈ دے پیچھے انگوٹھے کا نشان لگا ہوا ہے جی خبر انہیں پہلوں دیتی. تے 1400 سال دے بعد ایک بندہ یہ خبر دے وہ سچ ہو سکتی ہے. انہوں پتہ ہے کہ جڑا پیدا ہوئے گا وہ بیٹا ہوئے گا کہ بیٹی ہوئے گی وہ دی کانڈ تے میرے انگوٹھے کا نشان ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. تے 14 صدیاں پہلے 1350 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے پتہ نہیں سی کہ حالات کی ہون گے کہ کل کدھر جائے گی. لیکن اس کے باوجود امامیہ علی مقام کو پتہ سی کہ حالات ہے ہون گے. علی اصغر شہید ہوئے گا علی اکبر شہید ہوئے گا پھر اکھاں دے سامنے علی اصغر شہید ہویا علی اکبر شہید ہوئے قاسم و عباس شہید ہوئے اونو محمد شہید ہوئے. امام علی مقام کو پتہ لگ گیا کہ ہن میرا سر کٹے گا نیزے دی نوک تے چڑھے گا. لیکن امام علی مقام نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیتا اپنا موقف تبدیل نہیں کیتا دین دے نال کھڑے رہے اور پوری امت نو نبی علیہ السلام دی امت نو اپنے نانے دی امت نو یہی سمجھ دیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہون حالات جس طرح بھی ہون کھڑے دین نہ ہونا ہے. آج بھی دین محراب اور منبر ساری خوبصورت آواز کا انتظار نہیں کر رہا. جڑی گل شاہ صاحب کر رہے سن ان کا مقصد ایسی کہ دین آج بھی سارے بہت سارے نفلوں کا انتظار نہیں کر رہا سارے عمروں کا انتظار نہیں کر رہا سارے بہت سارے حجاں کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ علامہ اقبال کہندا ہے کہ کعبہ آباد الاصنام ماں یہ کعبہ ہن تے ساڈے بتاں نال آباد ہے. اگے 360 بت سن تے ہن کعبہ ساڈے بتاں نال آباد ہے جڑے پتھراں دے نہیں. اگے تے کعبہ پتھراں دے بتاں نال آباد سی نا 360 بتاں نال. اقبال کہنا ہوں کعبہ 360 بتاں نال نہیں کعبہ آباد الاصنام ماں کفر خندہ زن بر اسلام ماں. ہوں کعبہ ساڈے بتاں نال آباد ہے. یہ بت کی نے یہ جناب ساڈے پیر صاحب شیخ پر رہندے نے انہاں 100 حج کر لینے. اے ویکھو جناب ساڈے پیر صاحب اے آ گئے نے اے جا رہے نے انہاں 100 حج کر لینے انہاں 75 عمرے کر 175 عمرے کر لینے. بھائی اگر عمرے کرنے والی بندہ پکا سچا مومن بنتا ہے تو پھر غازی علم الدین کنے عمرے کیتے نے غازی ممتاز قادری کنے حج کیتے نے. کعبہ آباد الاصنام ماں کفر خندہ زن بر اسلام ماں. ہوں کفر جو ساڈے اسلام تے ہتھ رہا ہے. شیخ در عشق بتاں اسلام باخت رشتہ تسبیح زنار ساخت. تے شیخ جڑا انہیں عشق بتاں چ وہ جناب نہیں بھائی میں اپنی مرضی کا مالک ہاں سانو کوئی کسی کی کان نہیں پر میں نون لیگ کے مشائخ کا صدر ہاں. بھائی سانو کسی کی کان نہیں میں جناب پی ٹی آئی کے مشائخ کا صدر ہاں. بھائی تینوں کسی کی کان نہیں پھر تینوں پی ٹی آئی کا کی مسئلہ بنے ہیں پھر تو پی ٹی آئی نہ کھلو تو پیدا پی ٹی آئی نہ کھلونا سے ہوئے ہیں تو پیدا نون لیگ نہ کھلونا سے ہوئے ہیں تو پیدا پیپل پارٹی نہ کھلونا سے ہوئے ہیں کہ تو دین نہ کھلونا سے پیدا ہوئے ہیں. تو دین نہ کھڑا ہو. اگر اسی دین نہ کھڑے ہوندے اگر اسی لوگ اے ساری اپنی سوچ ہو ویکھو جی
یہ مولوی جناب وکری تحریک چلا رہی ہے، یہ پتہ نہیں کرنا نہ کی یہ آخنا کی چاہتے ہیں، یہ کرنا کی چاہتے ہیں۔ بھائی اور کوئی مقصد نہیں، مولوی نے کیتا کی ہے، یہ مولوی مشرق پاکستان دیتا ہے، مولوی حافظ صدیقی دیتی ہے، یہ ڈاکٹر حافظ صدیقی مولوی دیتی ہے، تحریک لبیک دیتی ہے، یہ 6 لاکھ سریاں نے پہاڑ مولوی بنائے نے، یہ ہلاکو خان تے چنگیز خان مولوی سن، یہ تحریک لبیک دے سن، یہ جناب مولوی نے پیٹرول مہنگا کیتا ہے، یہ جناب تحریک لبیک نے مہنگائی کیتی ہے، یہ قرضہ جڑا ہن 2.25 لاکھ ہر بچے نے ذمے میں، ملک پاکستان دا ایک بچہ 2 لاکھ تو زیادہ دا مقروض ہے، کیا یہ تحریک لبیک نے کیتا ہے؟ مولوی کیتا ہے؟ مولوی دیکھو جی کی کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کرنا کی ہے، یہ کی چاہ رہے ہیں۔ بھائی مولوی اور کچھ نہیں چاہتے، نہ کسی کو گرانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں، فقط امام حسین کی طرح دین کو، حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ اور یہی بادشاہ صاحب کر رہے تھے، زندہ باد، یہی بادشاہ صاحب کر رہے تھے کہ دین ہمارے خوبصورت خطابات کا انتظار نہیں کر رہا، دین کسی کی خوبصورت قرات کا انتظار نہیں کر رہا، محراب اور منبر کسی کی خوبصورت نعت کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ وفد جو ترکی سے آیا تھا اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اس نے کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ہے کیوں، اس قدر تمہارے امام وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، 1000 کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ اور اسی کو اقبال کہتا ہے کہ یہ حور جان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشت بغربیاں جلوہ ہائے پابرکاب، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا کہ ماہ و ستارہ ہیں بحر وجود میں گرداب، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ جڑے سجدے نال روح زمین کمبدی سی اج بھی اسے سجدے نوں ترس رہا ہے، محراب اور منبر۔ اور تحریک لبیک کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف تحریک لبیک وہ سجدہ حسینی ادا کرنا چاہ رہی، اور تحریک لبیک نے وہ سجدہ حسینی ادا کیتا ہے ملک پاکستان دے اندر۔ جدوں بھی دین تے مشکل وقت آیا، جدوں بھی ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا، ختم نبوت دا مسئلہ بنیا ہے، تحریک لبیک پاکستان نے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے برسر میدان وہ سجدہ حسینی ادا کیتا ہے، اور ہن بھی ادا کر لی تیار ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اولا اور کوئی مقصد نہیں، سیاسی میدان اترن دا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کا دین تخت لے آنا ہے، اور ملک پاکستان بنان دا مقصد نہ نون لیگ کی حکومت ہے، نہ کاف لیگ کی حکومت ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، نہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ بھائی ملک پاکستان جڑا رات دے وقت بنیا ہے، دن دے وقت نہیں بنیا، 27ویں رات اور اگلا دن جمعۃ الوداع کا دن سی۔ ملک پاکستان جن گھڑیوں اور ساتوں میں بنا، اس وقت ہر طرف گلی گلی گھر گھر ہر مسجد میں شبینے پڑھے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، اور اگلا دن جمعۃ الوداع کا دن تھا، اور رات 12 بجے اعلان ہوا حضرات یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رات 12 بجے اعلان ہوا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، وہ ملک جو ایسی مقدس گھڑیوں میں بنا، وہ ملک نون لیگ کی حکومت کے لیے نہیں بنا، کاف لیگ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی حکومت کے لیے نہیں بنا، وہ ملک صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے لیے بنا ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان صرف اور صرف حضور کا دین تخت پر لانا چاہتی ہے۔ تحریک لبیک کا اور کوئی مقصد نہیں، تحریک لبیک صرف دین کے ساتھ کھڑی ہے، تحریک لبیک کا مقصد صرف حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔
اب ہمارا کسی سے تعلق ہے، اگر میں یہاں آیا ہوں تو میرا شاہ صاحب سے قبلہ سید توقیر الحسین شاہ صاحب سے، جو ہمارے شورا والے سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو دیکھیں تو شاہ صاحب کی شخصیت ثابت کرتی ہے کہ وہ سید ہیں، تو پورے دنوں سے سید ہیں۔ یا میں آیا تو میرا شاہ صاحب تو فرما رہے تھے میرا کوئی احسان نہیں، میرا فرض ہے، کیونکہ میں نے بھی کلمہ وہی پڑھا ہے جو شاہ صاحب نے پڑھا ہے، اور میری گاڑی کے ساتھ ساتھ جو لڑکے 2 کلومیٹر تک دوڑتے رہے انہوں نے کلمہ بھی وہی پڑھا ہے، جنہوں نے دوڑ دوڑ کے خطاب کر دیا ہے۔ بے شک اور میں شاہ صاحب کو یہ گاڑی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لڑکے دوڑ رہے ہیں یہ ان کی محبت رسول کی دلیل ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، یہ حضور کی خاطر دوڑ رہے ہیں، یہ عشق رسول کی خاطر دوڑ رہے ہیں۔ جس طرح میدان بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، میدان سے باہر نکل رہے تھے، راستے میں وہ لوگ جو قیدی ہوئے تھے ان میں آپ کا بھائی ابو عزیز بھی تھا، انہوں نے رسیاں نال باندھے سن، ہاتھ پیچھے کر کے رسیاں نال ایک انصاری بن لیا سی، غالباً ابو یسر او دا نام سی یا کعب نامی انصاری سی، جڑا ابو عزیز دے ہاتھ پیچھے بن رہا سی رسی نال۔ آپ کو لنگے نا یہ آپ نے کہا ہے ہاتھ کس کے بن، چنگے زور نال بن، ان دی ماں کو بڑے پیسے ہیں، وہ بڑا فدیہ دے گی، اسلام دی بڑی خدمت کرے گی، پیسے اسلام دے کام آؤ گے۔ انہوں نے کہا بھائی یا اخی ہی وسعتوں کا بھی، اے میرے والوں اے سفارش کر رہے ہو، تو میرا سکا بھائی ہے، تو میرے بارے یہ کہہ رہے ہیں، میرے بارے یہ کہہ رہے ہیں، میں تو یہ امید کرتا تھا کہ تو اس بندے کو کہے گا بھائی یہ میرا بھرا ہے، میرا بھائی ہے سکا، یہ ہاتھ کس کے نام ڈھیلے چھڑ دے، رسی ڈھیلی کر دے، لیکن تو کہہ رہے ہاتھ کس کے بن، یہ میرا بھرا ہے تو۔ آپ نے کہا نہ تو میرا بھرا نہیں، بھرا تو میرے او نے جنہوں نے کلمہ نبی علیہ السلام دا پڑھ لیا۔ لیکن پہلے وہ بابا جی کہتے ہیں بھائی میدان بدر چ اگر اللہ کی مدد آئی ہے نا تو پہلے بدر سجانا پہنتا ہے، گھر بیٹھے مدد نہیں ہوتی، لیکن بندہ گھر بہ رہے تو پھر مدد نہیں ہوتی، بندہ بدر سجائے تو پھر مدد آتی۔ اور پھر واقعہ جب سرکار نماز پڑھا رہے سن زور دی اثر دی 4 رکعتاں نماز سی جی حضور علیہ السلام پڑھا رہے سن، اور نماز کے دوران فتح ہو چکی سی، جدو بدر فتح ہو چکی سی اور سرکار نماز پڑھا رہے سن، جب جبریل امین سامنے آئے حضور مسکرائے نا نماز سرکار مسکرائے کہ صحابہ پیچھے کھڑے سن، تو نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یہ پوچھنا چاہتے ہیں بھئی حضور مسکرائے کیوں نے، تاکہ ساڈے ایمان نو بھی بالو پار ملن گے، نئی تازگی ملے گی۔
سرکار نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا سا تو جبریل امین سامنے آ گیا. جبریل سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ فتح ہو چکی ہے تو سامنے آ کے میرے نماز پڑھان دے درمیان میں نماز پڑھا رہا سا, تسی پیچھے کھڑے سو, میں مصلی امامت تے سا تو جبریل سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں اجازت دے. دیکھ رہا نا مینوں, میں نماز پڑھا رہا سا تو جبریل امین سامنے آ گیا. انہوں نے کہا چونکہ اسی آئے سا جناب دی خدمت واسطے کہ ہن تے فتح ہو گئی ہے. این جات کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں اجازت دے. تے نماز کے دوران پھر میں مسکرا کے اجازت دے دیتی میرے مسکران دی بجائے سے. لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, اور صحابہ نماز دے دوران جو کچھ ہویا او دے بعد صحابہ نے کیا عرض کی یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ جڑا بندہ پیچھے کھڑا ہے وہ تو نہیں نہ ویکھدا امام مسکرا رہا کہ نہیں, او سائڈ تو کنارے تو بندہ ویکھے گا. یہ مطلب وہ سائڈ تے بندے کھڑے سن انہاں ویکھنا ادھر سی تے ویکھ ادھر رہے سن. چہرہ ایتھے نہیں بلکہ انہیں زاویے تھے, انہیں جن اینگل لگے وہ بہرحال چہرہ سامنے نہیں. اور ایتھے علماء کرام پوچھ لو اگر چہرہ بیت اللہ تو پھر جائے تو پھر نماز ہو جائے گی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نماز خدا کی پڑھ رہے تھے اور زیارت مصطفیٰ کی کر رہے تھے نماز میں. سرکار نے فرمایا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے جبریل امین سامنے آ گئے تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو فتح ہو گئی, اب اجازت ہے. تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا, گھر نہیں بیٹھے بلکہ اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا, بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنا وطن اسلام پہ قربان کر دیا. حضور نے اپنا وطن مکہ جس میں حضور پیدا ہوئے, بچپن گزرا, لڑکپن گزرا, جوانی گزری, وہ وطن اسلام کی خاطر حضور نے چھوڑ دیا. اور امام علی مقام نے مدینہ پاک چھوڑ دیا, طواف کعبہ چھوڑ دیا, مکہ شریف بھی چھوڑ دیا اور مدینہ پاک بھی چھوڑ دیا, اور دین کی خاطر کربلا میں پہنچ گئے. اور ہم ابھی یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیا کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ پونی صدی گزر گئی, پونی صدی ہو گئی, اب یہ غالباً 74 سال ہو گئے ہیں ملک پاکستان بنے ہوئے. اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جو مشورہ دیں ہم وہ کر لیتے ہیں. اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہم درست نہیں کرتے. پچھلے دن جب ہم گرفتار تھے, سپرنٹینڈنٹ نے آ کے حافظ صاحب رضوی کو کہا ہے کہ حافظ صاحب کو, امیر محترم کو, کہ یار یہ جو آپ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. موقف آپ کا ٹھیک ہے لیکن جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب اسی تے ٹھیک نہیں نہ کرتے, ناموس رسالت کی خاطر یا ختم نبوت کی خاطر جو تسی کر سکتے ہو وہ دسو, انج کر لینے. تسی دسو تسی ختم نبوت کی خاطر کی کیتا ہے, جواب دیو. وہ چپ, انہیں کیتا جو کچھ نہیں سی. بھائی جیل کی سپرنٹینڈنٹ کی نوکری کرنا یہ ختم نبوت کا کام نہیں, ناموس رسالت کا کام نہیں. حافظ صاحب نے کہا جی آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح ہم کرتے ہیں. وہ خاموش, چپ. بتائیں. انہوں نے کہا جی میں پھر بات کروں گا, چلا گیا. بعد میں آیا, اس نے کہا جی ہم تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہم تعامل کر کے ختم نبوت کی نوکری دے رہے ہیں. اب ہم کر رہے ہیں. آپ کی بات درست تھی, ہم نے ختم نبوت کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن اب ہم کر رہے ہیں. 74 سال گزر گئے ملک پاکستان کو. آپ کلمہ پڑھ کے آپ بتائیں نا, آپ کو گھبراہٹ کیا ہے؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں کہ دین تخت پر آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دین کوئی اور نہیں, یہی ہے کہ اگر ہم پانی کھڑے ہو کے پئیں, اگر بندہ پانی پکڑ کے کھڑا ہو کے پینے لگے تو یہ دین نہیں. اگر آپ پانی بیٹھ کے پئیں اور 3 سانس لے کے سنت طریقے سے پئیں تو یہ دین ہے. بس
یہ مشکل ہے، ایک ہی مشکل ہے، یہی مثال ہے دین کی. کلمہ حضور کا پڑھیں اور قانون انگریز کا، مسجد میں دین حضور کا، جمعے پہ خطبہ حضور کے دین کا، اور تھانے میں قانون انگریز کا، مدرسے میں قرآن حضور کا، اور کچہری میں قانون انگریز کا. اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا سورہ احزاب میں، کیا ما جعل اللہ فی قلبین، ما جعل اللہ لرجل من، یہ حافظ صاحب ہیں کوئی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے دو دل نہیں بنائے، کان دو نے، ہونٹ دو نے، بازو دو نے، ہاتھ دو نے، پیر دو نے، لتاں دو نے، پر دل ایک کی ہے. بے شک. دل ایک کی ہے. یہ نہیں جی ہم مسجد میں اللہ کو سجدے نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، ہم دیندار نہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا جی؟ ہم نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ بھائی جب تک آپ کے سامنے دین کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، اس وقت آپ جدھر بھی تھے، اب ایک طرف نون لیگ، کاف لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، نون لیگ، اور ایک طرف تحریک لبیک، ایک طرف حسینیت اور دوسری طرف کہہ دیں ایک طرف حسینیت اور دوسری طرف. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کسی انسان کے اندر دو دل نہیں، دل ایک ہے. ایک وقت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن حضور کا اور قانون انگریز کا، کلمہ نبی اسلام کا اور قانون انگریز کا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے، کی نام ہے جنہوں نے نوکری چھڈی پولیس دی، جی حمزہ خان. حمزہ خان. جی جی. اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر حمزہ خان نوکری نہ چھوڑتے. انہوں نے کہا چونکہ لبیک والوں کو میں نے گرفتار نہیں کرنا، اگر آپ نے مجھ سے لبیک والوں کو گرفتار کروانا ہے تو ورزی یہ پڑی ہے. وہ نہیں جناب، ہمیں تواڈے خلاف ہی پرچے ہوندے نے، پھر ساڈے خلاف ہی ہوندے رہن گے. اگے تسی گرفتار ہوندے ہو پھر اسی گرفتار ہوندے رہاں گے. اے تے مشکلات تو بچن واسطے اسی جناب کلمات پڑھنے حضور دا، لیکن ووٹ تواڈے نال دینے واسطے کھڑے نہیں ہو سکتے. اے مشکل اسی برداشت نہیں کر سکتے. کلمہ تے حضور دا پڑھنے ہیں. وہ کی اقبال کہندا ہے کہ نہاں اندر دو حرف سر کارست، کہ کام دی جڑی گل ہے نا وہ تے دو لفظاں چ لکی ہوئی ہے. لمیاں تقریراں کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے لمے باز کرن دی لوڑ ہی نہیں. نہاں اندر دو حرف سر کارست، کام دی گل تے دو حرفاں چ لکی ہے. نہاں اندر دو حرف سر کارست، مقام عشق ممبر نیز دارست. عشق کا مقام جڑا ہے نا وہ ممبر نہیں دار ہے، تختہ دار ہے. نہاں اندر دو حرف سر کارست، مقام عشق ممبر نیز دارست. عشق کا مقام پھر ممبر نہیں دار ہے. تقریراں وعدہ نہیں، تقریراں وعدہ نہیں، عشق کا مقام تو پھر دار ہے، تختہ دار ہے. ابراہیمہ زے نمرودہ نہ ترسند، تو جڑا ابراہیم نے نا وہ نمرودہ کو نہیں ڈرتے. ابراہیمہ زے نمرودہ نہ ترسند، ابراہیم نمرودہ کو نہیں ڈرتے. اود خام را آتش عیارست، جڑا اود ہے نا او دے واسطے کسوٹی آگ ہے. جے آگ اود سٹیے یہ 2 نمبر ہوئے تے خوشبو نہیں دینا. اود ہوئے 2 نمبر، آگ سٹیے تے خوشبو نہیں دینا. 1 نمبر اود سٹیے نا آگ چ او کمرے معطر کرتا ہے. جے ایمان ہوئے نا پکا
پھر نہیں وہ ڈردا نہ گولی کولوں نہ شل کولوں نہ پرچے کولوں نہ جیل کولوں جے ایمان ہوے کچا تے پھر ہوندا یار طریقے دیکھو کلمہ تے اسی پڑھنے نہ پے حضرت کعب بن مالک ایک غزوے چ نہ گئے باقی سارے چ گئے ایک غزوے شامل نہیں ہوئے تو حضور علیہ السلام 50 دن نہیں بولے آپ نے کلام نہیں فرمایا ایک غزوے ایک نہیں درویشی ہے وہ نہیں جناب پیر صاحب شاہ صاحب توقیر الاسلام شاہ صاحب قبلہ تسی جاؤ اسی دعا کران گے بھائی تو نبی علیہ السلام نالوں وڈا ہے تو حسین نالوں بھی وڈا ہے تو دعا کرنی ہے اگے تیری دعائیاں نال تیریاں دعاواں نال پاکستان بنے ہیں تو دعا کرنی ہے پھر بدر نبی علیہ السلام نہ جاندے دعا کر دے احد وچ حضور نہ جاندے دعا کر دے پھر موتا جان دی لوڑ نہیں سی خندق جان دی لوڑ نہیں سی اوتھے پھر کی ضرورت سی کہ جناب پہلے مشاورت کرو پھر بابا سلمان فارسی مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب ساڈے علاقے تے خندق کر دے سن جناب اس طرح اچانک حملہ ہوندا سی سرکار نے پسند فرمایا کہ 40 گز خندق 10 بندے کرن گے 15 فٹ چوڑی تے 15 فٹ گہری خندق پھر حضور دعا کر دیں گے جی تیریاں دعاواں نال مسئلہ حل ہوندا ہے جی اسی دعا کران گے تو تیری دعا ایڈی بہترین ہے ساری کائنات نال ود دے اسی بھائی دعا کران گے تو وچ میدان دے وڑنا تو دعا نہ کر تو میدان چ اگے تیریاں دعاواں نال پاکستان بنے ہیں ملک تیریاں دعاواں نال حاصل کیتا گیا ہے وہ تیریاں دعاواں نال صحابہ نے اپنی قربانیاں تیریاں دعاواں نے وجہ پیش کیتیاں نے بدر تیریاں دعاواں نال فتح ہویا ہے تیریاں دعاواں نال غزوات فتح ہوئے نے تیریاں دعاواں نال پہلے ساریاں جنگاں فتح ہوئی ہے ایک کدھر دی گل ہے جناب اسی دعا کرنے سے تواڈے نال ہاں تو نال کس طرح میں پوری جماعت چوں اللہ رسول دی عنایت نال مقدمے دے حوالے نال میں پوری جماعت چ فرسٹ ہاں پہلے نمبر تے شاہ صاحب جڑے توقیر الحسین شاہ صاحب یا ادھر ہو شاہ صاحب پیر صاحبان یہ ایک دربار میں سجادہ نشین نے تو میں 2 درباروں میں سجادہ نشین ہاں تے نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل چلسا نال تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بال تے کہ چم دے وسنیک دے پچھن اے کون کو جی کنگال نہیں محمل منگدی خانہ میں پیدل چلسا نال تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بال تے کہ چم دے وسنیک دے پچھن اے کون کو جی کنگال سردار تو این ہی آنکھ چھڈی میرے اٹھاں دی چروال آپ کدھر گیا چیتا بیسی جو امتی جیسے صحابہ کٹ گئے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں صحابہ نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا یہی گل علامہ اقبال کہہ رہا کہ میں جناب آنچ شنیدم آنچ از پاکان امت اے تے گل علامہ کہندے میں تے حضرت صدیق اکبر تو لے کے تے ہن تک امیر المجاہدین تک یہی گل سنی ہے انہاں جاناں انجی قربان کیتیاں نے جس طرح لانگ مارچ لوکاں جاناں قربان کیتیاں نے اور اتنے وزیر آباد تسی وزیر آباد ایسو شاہ صاحب وزیر آباد سن اتنے مینوں اس پی پی دے امیر نائب امیر نے بارش سن جنہوں نے بازو نو پتہ نہیں چوٹ آئی سی بنیا آیا سی انہوں نے کنٹینر آ کے میں نے دسیا کہ لاہور جدوں ایک بندے نے پیٹ 'ਚ گولی لگی نا تو انہوں کنٹینر تے لمیا پا دیتا سی گولی پیٹ 'ਚ لگی کنٹینر تے لمحہ پا دیتا تے لیٹیا ہوا سی اسی انہوں نے ہلا کے نہ کیا کہ بھائی تکلیف تو نہیں ہو رہی درد تو نہیں ہو رہا تکلیف تو نہیں ہو رہی اس کی آنکھیں بند اسی بار بار ہلا رہے ہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی درد تو نہیں ہو رہا اس کی آنکھیں بند جب تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اس نے کہا بھائی تکلیف نہیں ہو رہی درد نہیں ہو رہا بس حضور علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے
اور لانگ مارچ وہ کہہ رہے تھے جب لانگ مارچ میں لوگ چل رہے تھے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گجرانوالہ میں لوگوں نے 500 روپے کے نوٹ بے شمار نوٹ پھینکے اس طرح. اور لانگ مارچ میں چلنے والے لوگ سارے امیر نہیں تھے، جس طرح صحابہ سارے امیر نہیں سن، غریب زیادہ سن، اسی طرح حضور دے غلام آج بھی غریب زیادہ نے. تو انہوں نے کیا کسی ایک بندے نے ایک نوٹ نہیں چکیا، سارے بندے پیروں تھلے راؤنڈ کے نکل گئے اور کسی نے ایک نوٹ نہیں چکیا. اور پورا لانگ مارچ پورا کاروان پیغام دے رہا سی علامہ اقبال دی زبان وچ، یہ غازی یہ تیرے پورا اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو ریم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشر کشائی. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، کاروان علامہ اقبال کی زبان میں یہ پوری کائنات کو پیغام دے رہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیٹھے تھے پینے والے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا. ہن سارے پردے اتر جانے نے. کاروان دس رہا سی پوری دنیا نو کہ ہن اہاں جانا قربان کرنی ہے حضور تے، تو پھر سارے پردے اتر جانے نے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، پھر حضور دا دیدار عام ہونا ہے. اصا جانا زیادہ لوگوں نے قربان کرنیاں نے، پھر کلے کلے بندہ نہیں، حضور پھر دیدار اپنا عام کروان گے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. وہ تو گزر گیا ان دور کہ ایک بندہ کلا کلا، کدی غازی علم الدین آ رہا ہے، کدی ممتاز قادری آ رہا ہے، کلا کلا بندہ لک لک کے پی رہے نے، کلا کلا بندہ گستاخ رسول نو مار رہے نے. کاروان دس رہے ہوں سر عام اے میں سارے عام پیواں گے. گزر گیا اب وہ دور ساتھی. مصطفی نبی کی ایک سزا، مصطفی نبی کی ایک سزا، بولو بولو کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. تو بابے ران تے پھر کمال کر دیتی نا. آج انہوں نے یاد جی پروگرام سی بابے ران پھر کمال کر دیتی. انہوں نے پوری دنیا نو دسیا نا کہ برساتاں وچ میں خانے دی. بابے ران پھر پوری کائنات دسیا کہ بھائی اسی ایک گھٹ نہیں پیتا بلکہ اسی تے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. پہلا واں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے، نہ چکیا بھار مسلے دا، نہ پڑھی کدے نہ نیتی ہے. یعنی منافقاں کو بھار نہیں چکیا مسلے دا تے نہ منافقاں کو پڑھی ہے. بے شک اے منافقت ہے نا جی، کہ کلمہ حضور دا قانون انگریز دا، کلمہ حضور دا نظام انگریز دا. اور جڑے وکیل نے جج صاحب نے کہا نا کہ جناب اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اور جج نے کہا یار مینوں قرآن نے نہیں پایا، اس کرسی تے میں نے قرآن نہیں پایا تے اسلام نہیں بٹھایا. مسلمان دے ملک مسلمانوں دے ملک جتنے نمازیاں دی کمی نہیں، حاجیاں دی کمی نہیں، پیراں دی کمی نہیں، مریداں دی کمی نہیں، اس ملک جج کہہ رہا ہے وکیل نو کورٹ بہ کے کہ مینوں اس کرسی تے قرآن نہیں پایا تے نہ مینوں اسلام نے بٹھایا ہے.
جڑے قانون نے مینوں اس کرسی نے بٹھایا ہے میں اس قانون کی گل کرنی ہے. نہ چکیا بابے نے کیا نہ چکیا پہاڑ. یہ منافقت ہے نا جی, یہ منافقت ہے. ادھر بندہ کھڑا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بھائی یہ کیڑی اہدنا الصراط المستقیم ہے, کیڑی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے؟ اتنے ہاتھ بن کے یہ کہہ رہے ہیں, اتنے ہاتھ بن کے یہ کہہ رہے ہیں جناب فرماؤ جنہوں تو اس نظام نو قبول کیتا ہے ادھر اللہ رسول نو قبول کر رہے ہیں. سنما رابط وافے کی بہتر ہے چلا گئے حرم و دیر بجھا دو حق راہ بسجود حق راہ بسجود سنما رابط وافے بہتر ہے چلا گئے حرم و دیر بجھا دو. نالے سجدے حق نو نالے کچھاں چ بت ادھر بھی سجدے ادھر بھی. واہ جندے کی واہ جندے کی لچھن تیرے واہ جندے کی ساکھ سہیڑے واہ جندے کی ساکھ سہیڑے ایک بکڑ وچ رانجن مائی دوجی دے وچ کھیڑے. حق راہ بسجودے سنما رب طوافے بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجھا دو. اتنے مسیطے کھلو کے مسجد کھلو کے تو اللہ رسول نو یاد کر رہے ہیں, اتنے قرآن پڑھ رہے ہیں, اتنے نماز پڑھ رہے ہیں, جا کے تھانے دے کچہری تو انگریز دا نظام قبول کر رہے ہیں. اے منافقت نہیں دیکھی ہے, اے منافقت نہیں دیکھی ہے. آج بھی اگر کی ٹائم کیا ہو گیا جی 12:15 ہو گئے نے 12:15 ہو گئے نے. اگر ہن پورے پاکستان دے پیرانے نظام باہر نکل کے تے وڈے وڈے علماء کرام باہر نکل کے اے کہہ دین جناب اسی باہر کھڑے ہاں تے جننے ساڈے منن والے مریدین تے شاگرد نے وہ باہر آ جاؤ, جنی دیر تک نظام نہیں بدلنا اساں نماز نہیں پڑھنی. تے فجر دی نماز نظام فجر دی نماز تو پہلے نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہو جانا ہے. وہ کس کرنا ہے, وہ کرنا کیسے؟ تو صرف ٹکر کھانا ہے. علامہ خالد حسین نذیر صاحب نے کہا پہ میں اسی جامعہ نظامیہ پڑھتے سن تے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب گئے سن جامعہ نظامیہ. مولانا عبدالحکیم شرف صاحب شرف ملت رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا سی. یہ فاتحہ خانی واسطے سے گئے بیٹھے سن فاتحہ خانی واسطے. جنہوں اٹھ کے نکلے نا کہ میں قریب ہو کے وہ جان لگے سن, میں قریب ہو کیا کہ جناب ہے کچھ لکھ دیو آٹوگراف. وہ جلال چاہ گئے, انہوں نے کہا بھائی میں پہلے بیٹھا ہوا تھا آپ سوئے ہوئے تھے اب آ گئے ہو. میں طالب علم تھا. امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس وقت پڑھتے تھے جامعہ نظامیہ. کہتے ہیں میں نے آگے ہو کے کہا کہ یہ کچھ لکھ دیں. وہ جلال میں آگے کہ آپ پہلے سوئے ہوئے تھے, میں اتنی دیر وہاں فاتحہ خانی کے لیے بیٹھا رہا ہوں تو آپ نہیں آئے, تو اب میں جانے لگا ہوں تو آپ آ گئے. تو عبدالحکیم شرف صاحب نے شرف ملت نے کہا کہ حضور یہ طالب علم ہے آپ کے آداب نہیں جانتا, آپ مہربانی فرمائیں یہ قلم میں دیتا ہوں. ان قلم کھول کے آپ نے پکڑا دیا کہ آپ لکھ دیں. جب اس نے کہہ دیا کچھ لکھ دیں آپ, تو انہوں نے پھر نا فارسی کا مصرع لکھا علامہ اقبال کا. وہ فارسی کا مصرع تھا یہ کلام ہے فارسی کا اگر خواہی حیات اندر خطر سی. یہ ایک ربائی کا مصرع ہے, کلام ہے کافی طرح فارسی کا, جس اس میں ایک ہرن دوسرے ہرن نو کہندا ہے, ایک ہرن دوسرے ہرن نو کہندا ہے پہ یار میں تے خطرے تو تنگ آ گیا اتنے ہر وقت خطرہ رہتا ہے. کوئی ہر ویلے پولیس پینی ہے, ادھر آ جانا ہے, انہیں گرفتاری ہو جانی ہے, کریکٹر ہو جانا ہے, پرچے ہو جانے, مقدمے ہو جانے, انہیں پھڑ لینا, جیلے دے دینا. میں تے یہ تو تنگ آ کے بھی ہر وقت خطرہ رہتا ہے. تے میں چلیا حرم وچ, اتنے جا کے ڈیرا لا لیں گے حدود حرم وچ, طواف کران گے, اتنے رہاں گے. مطلب ہے بھائی اتنے ہی لنگر کھاواں گے, سو جاؤں گے, لنگر اٹھاں گے, لنگر کھادا سو گئے, نماز پڑھی, پھر ٹرے, پھر سو گئے, پھر لنگر کھادا اٹھ پے تر پے, پھر لنگر کھادا سو گیا, خطرہ نہ ہوئے. تو ہرن کہندا ہے بھائی جیڑی زندگی چ خطرہ نہیں او زندگی کیڑی ہے, اے زندگی کیڑی لئی کرنا ہے, ٹکر کھادا سو گئے. اے تے زندگی عربی شہزادیاں والی, عربی شہزادیاں زندگی ہے نا, جنہوں کمر نے کہا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے
یہ خالق کی کتاب پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. کعبے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, قمر کہتے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. وہ ہرن دی طبیعت ایندی سی نا, پر لنگر کھادا سور ہے, کعبے کی کمائی نال جناب جوے خانے بناؤ, شراب خانے بناؤ. کیسی گل ہے, کیسی لعنت ہے کہ انڈین اداکار وہ آئیں تو ان سے آپ فنگر پرنٹ لگواتے ہیں, آپ کی نشانی رہے گی, اور جو حضور کی یادگاریں ہیں وہ تم مٹا رہے ہو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پرنوار پر تم بلڈوزر چلا دو, پھر تمہیں یاد نہیں. یہ بھی کوئی نشانی ہے جو پوری کائنات کی موسن ہے, جو پوری کائنات کی سجدہ ہے. کسی ماں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو پھر کیا بنے گا, لیکن آپ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی آ کے مبارکیں دیتے تھے کہ تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا. وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مزار کو مسمار کرنا اس وقت تمہیں نشانی یاد نہیں تھی. جنت البقیع میں بلڈوزر جب تم نے چلائے اس وقت تمہیں کوئی نشانی یاد نہیں تھی, اور پھر اگر تمہیں نشانی یاد ہے تو وہ انڈیا کے اداکاروں کی انہیں فنگر پرنٹ لوا رہے ہیں کہ نشانی رہ گئی. کیسی اسلام دوستی ہے. پسر را گفت پیر خرقہ بازے, پسر را گفت, علامہ کہنے پسر را گفت پیر خرقہ بازے این نکتہ حفظ جاں کر دے. پیر نے اپنے پتر نو آخیا بھی جیڑی میں گل تین دسن لگا نا یہ ہوں تو گھٹ کے اپنے پلے بن لینی. پنجاب دا کلچر بڑا عجیب ہے, اسی ہے ہی پیرا مارے ہیں, پیرا مارے پہ نہ آگاں تو نہ پیچھا, جو کوئی پیرا کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی. اگر حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے, ایک طرف حضور کی عزت کا مسئلہ ہو, ایک طرف ختم نبوت کا مسئلہ ہو, دوسری طرف ایک مسلمان اپنے باپ سے پوچھے ابا جی بتاؤ حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو رہا ہے, آپ بتائیں میں جاؤں کہ نہ جاؤں, آپ مجھے بتائیں وہ بیٹا مسلمان رہ جائے گا کہ نہیں. جس قاضی نے, قاضی شرح نے غالباً اپنی عدالت میں گستاخ رسول کو مار دیا تھا. اپنی عدالت میں قاضی صاحب نے گستاخ رسول کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا. جب یہ کہا گیا کہ آپ فیصلہ دیتے, اس کو سزا دیتے, آپ نے کہا اگر میں فیصلہ دیتا اس کا مطلب یہ کہ میں قاضی بن کے بیٹھ جاتا, وہ گستاخ رسول تھا, اس کے لیے میں فیصلہ دیتا, گستاخ رسول کو اور بندہ ماردا تو پھر میں مسلمان رہ جاندہ. اس لیے میں فیصلہ دین تو پہلے کہ کوئی اور بندہ مارے میں اپنے کلمہ پڑھن دا حق ادا کیتا ہے تا بندہ ماریا. پچھل رات کو بس بھائی میں دو تین گلا کر کے پھر اجازت لینا لگا تھوڑے کو, ٹائم کافی ہو گیا تو سونا ہوئے گا, پھر صبح اپنے کام کاج کرنے ہوں گے. ویسے میں نے بھی صبح سونے کی عادت نہیں, رات کا درمیانی حصہ سوئیے, ساری بندہ اٹھ پوے, جہاں پھر تلاوت دا اور عبادت دا مزہ آتا ہے نا وہ سارا دن نہیں آتا. جی جناب ساری اللہ رسول اپنی رحمت فرمائے تے ساری ہر کسی سلامت رکھے. اے میں سن کے گل نہیں کرتا پیا, پڑھ کے نہیں کرتا پیا, یہ میں اپنے تجربے کی گل کرنا. اے جیل رہے نا جی, اکلے سا 90 دن نظر بندی سی, تے جیڑا لطف جیل چ آیا نا 90 دن کلیا رہ کے اتنے تو انج سی کہ اللہ رسول کی عنایت نال جی میں غار ہرا دے نال کسی کنیکشن جوڑ دے. بیٹھے جیل دیا دیواراں سن, صرف اینا سی سامنے دیواراں جیل دیا سن,
حقیقت ایسی کہ جی در مصطفیٰ دے بیٹھے ہوئے اور جڑی انوار و تجلیات دی برسات سی سبحان اللہ اگر تحریک تے مشکل وقت نہ ہوندا امیر صاحب گرفتار نہ ہوندے اور لوگ گرفتار نہ ہوندے پورے پاکستان چوں تے پھر میں اے دعا ضرور منگنی سی اے میں بابودو کہہ رہا ہوں پھر میں اے دعا ضرور منگنی سی یا اللہ جیل دا دورانیہ بنا دے اینا لطف سی اینا مزہ سی بہرحال پسر رہا گفت پیر خرقہ بازے این نکتہ حفظ جاں کرد پیر نے اپنے پتر نو آکھیا پیا گل جڑی نا اے گھٹ کے اپنے پلے بن لے اے نہیں بلانی باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے پسر را گفت پیر خرقہ بازے این نکتہ حفظ جاں کرد اے گل جڑی گھٹ کے پلے بن لے اے نہیں بھولنی کیڑی گل ہے با نمرودہ نے این دور آشنائی باش گل کیڑی کہہ رہا ہے با نمرودہ نے این دور آشنائی باش جڑے اس دور دے نمرود نے نا پہلے انہوں نے سلامدہ بنا لیا پیر اپنے پتر نو کہہ رہے علامہ کہہ رہے میں نہیں کہندا پیا اقبال آندا ہے پہ پیر اپنے پتر نو آندا پیا پسر را پیر خرقہ بازے این نکتہ حفظ جاں کرد با نمرود آنے این دور آشنائی باش زے فیض شاہ براہیمی تواں کرد پہلے انہوں نے سلام دعا بنا لے تے پھر ابراہیمی دا پرچم پھر بلند کرنا ہے پہلے انہوں نے فیصلہ کر لینا جناب اسی تواڈے نال ہاں تسی فکر نہ کرو ساڈے آؤ ساڈے بزرگاں دے مزار تے اسی تواڈی جھولی چ پواں گے ساری دنیا ویکھے گی سجادہ نشین صاحب کو پیر عمران خان صاحب آ گئے نے وہ جھولی چ بہ گئے نے ہن وزیر اعظم نال سلام دعا ہو گئی ہے تے بس جنہوں سلام دعا بن جائے تے پھر ابراہیمی دا پرچم بلند کرنا ہے اے طریقہ ہوں دس رہے اس طرح علامہ خالد حسین صاحب نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ پہلا ماں انہوں رندہ چوں جن نے کھلی بغاوت کی تھی نہ چکیا بھار مسلح دا منافقاں گروں نہ چکیا بھار مسلح دا نہ پڑھی کدے نہ نیتی ایک یار دا ورد پکایا ہے ایک یاد مکمل کیتی ہے میرے تے مورخ واعظ وچ بس ایسے ہی گل دا جھگڑا ہے میں آکھا رب میں خانے وچ او آکھے رب مسیتی ہے میں نہ بھی کھلے میدان چ رب ہے فیض آباد رب ہے روڈ تے بہ کے رب ہے دھرنا دے کے رب ملتا ہے وہ آندا نہیں مسیتے ملتا ہے سیاستدان جی کہتے ہیں نا جی وہ ویکھو جی شاہ صاحب تسی مولویاں مگر لگ گئے ہو تمہیں انہاں گلاں دی کی لوڑ ہے چھڈو وہ مطلب ہے کہ اسی جڑا 2-4 ہزار 5-10 ہزار 20 ہزار دئیے تمہیں گڈی 4 دن چھٹن واسطے دئیے تے ووٹ سین لے دیو یعنی ویکھ جو ساڈے ہتھاں وچ گویا کہ اسلام ویچ دیو اسلام ویچ دیو دین ویچ دیو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے قدموں کی خیرات سارے حاضرین تے اپنا کرم فرمائے سن دین دے نال کھڑا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی ہمت جذبے توفیق عطا فرمائے الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ